آج 8، 9 اور 10 سفر بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن عورت جس کا نام لے کر صرف ایک تسبیح پڑھے گی، رب کریم اس بندی کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اس کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 8، 9، 10 سفر بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن یہ اتنی انمول، اتنے خاص ہے۔ جو بندہ ایک تسبیح کو پڑھتا ہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے پڑھ لے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، بہن بھائی کے لیے پڑھ لے، جن کا نام لے کر ایک تسبیح پڑھ لے گی، ایک سیکنڈ سے پہلے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ اس وظیفے کو صبح پڑھ سکتے ہیں، شام کو پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ذات ایک ایسی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لا ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، وہ ہر بندے کی شاہ روح کے قریب ہے، وہ پوری دنیا کے تمام مخلوقات کی ہر حاجت کے روا ہے، وہ ہر بندے کی دعا سنتا ہے، ہر بندے کو رزق اور دولت سے نوازتا ہے۔ اللہ والو، آج 8، 9، 10 سفر کے دن صرف ایک تسبیح اور ایک قرآنی آیت جو آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے، 7 مرتبہ پڑھتے ہی آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے دن میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو میری بہنیں کے گھر طلاق کی نوبت تک پہنچ چکے ہیں، اگر ان کو طلاق ہونے والی ہے، وہ آج اس وظیفے کو پڑھ لیتی ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے وہ طلاق کی نوبت سے بچ جائیں گی، ان کا گھر بچ جائے گا، ان کے گھر میں سے لڑائی جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے۔ میری دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ماہ سفر میں جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کریم کے سامنے جو مانگتا ہے، اپنے منہ سے جو کچھ نکالتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی تسبیح کے ساتھ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی قرآنی آیت کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت کو اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کریم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ دولت کے لیے بہت ہی پاورفل تسبیح ہے، یہ بندے کو، پڑھنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے۔ جو بندہ اپنے منہ سے بات نکالتا ہے، وہ فوراً عرش الہی پر پہنچ جاتی ہے، اور عرش الہی پہ بیٹھا رب اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے ایک یا غنیوں کو پڑھنا ہے، یا غنیوں کو پڑھنے والا رب کریم اس بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ جب رب کی ذات کسی بندے کو غنی کر دیتی ہے، اس کی ہر پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، ہر طرف سکون ہی سکون ہو جاتا ہے، ہر طرح کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو آج اس وظیفے کو ضرور کریں، اس تسبیح کو ضرور کریں۔ اس تسبیح کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مسئلے پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ عصر کے بعد پڑھتے ہیں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر مسئلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ کر کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی دعا مانگتے ہیں، تو وہ فوراً عرش الہی پر پہنچ جاتی ہے، اللہ پاک کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس بندے کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما دیتا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ بے اولادی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ طلاق کی نوبت سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی، تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس سے آپ
کو شفا نصیب نہیں ہو رہی تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کو پڑھنے والا رب کریم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، رب کریم کا لاڈلا بندہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا غنیو کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ یا غنیو کو پڑھنے والے کی رب کی ذات اس بندے کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس کے تمام کام آسان کر دیتی ہے، اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، اس کے گھر میں سے سکون برکت پیدا ہو جاتی ہے، بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا غنیو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یا غنیو کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے وہ قرآنی آیت کون سی ہے؟ آپ نے سلام علی فی نوح العالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سلام فی العالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سلام علی نوح فی العالمین کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ شریف کو پڑھتے ہی آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ سورت فاتحہ شریف کو سورت نور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کا آغاز بھی سورت فاتحہ شریف سے کیا ہے۔ نماز میں ہر رکعت میں ہم سورت فاتحہ شریف کو پڑھتے ہیں کیونکہ یہ رب کریم کو اتنی پسندیدہ سورت ہے۔ جب آپ اس وظیفے میں سورت فاتحہ شریف کو پڑھیں گے تو آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں، تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ سورت فاتحہ شریف کو رب کریم نے 2 مرتبہ نازل کیا تھا، ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ آپ نے سورت فاتحہ شریف کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورت فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کی تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔